Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Plant Biochemistry 1 class. We were discussing the protein sequencing and the enzymatic cleavage of polypeptide chains. In the previous video, we saw how to find the end of a polypeptide chain. तो उसमें हमने देखा कि उसका जो तरीक़ाकार था वो ये था कि हम प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी चेन है, तो उसको हम मुख्तलिफ़ एंजाइम्स उसके ऊपर लगाते हैं। तो एक साइड ज़ाहिर है इसकी NH2 होगी और दूसरी साइड COOH होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसमें सिस्टीन है और ये इसमें ल्यूसीन है और ये जो है इसमें आर्जिनिन है और ये इसमें मिथायोनिन है और ये इसमें टायरोसिन है, हिस्टिडीन है और यहाँ पे कोई दूसरा मसलन प्रोलीन है। तो अब ये एंजाइम्स जब इसके ऊपर हम लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर हम काइमोट्रिप्सिन डालते हैं, तो हमें पता है कि काइमोट्रिप्सिन जो है वो यहाँ से काटेगा जहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अगर इसके ऊपर साइनोजन ब्रोमाइड हम डालेंगे तो वो यहाँ से काटेगा इसको इस जगह से, और अगर हम इस सॉल्यूशन में ट्रिप्सिन डालें तो वो इसको यहाँ से काटेगा। तो इन तीनों केसेस में जो हमारे पास पीसेस आएंगे, साइनोजन ब्रोमाइड जो है उसके जो पीस होगा, एक पीस के एंड पे M होगा और एक पीस के एंड पे P होगा। काइमोट्रिप्सिन के सिलसिले में टायरोसिन उसके एंड पे होगा और दूसरे पीस के एंड में P होगा। इसी तरीके से जो ट्रिप्सिन है वो आर्जिनिन पे काटेगा तो उसके एंड पे, तो हर वो पीस जिसके एंड पे ऐसा अमीनो एसिड हो जहाँ पे कोई एंजाइम कट लगाता है तो वो उसका एंड पीस नहीं हो सकता। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें जो जहाँ पे टायरोसिन एंड पे आएगा वो भी नहीं हो सकता, जिस पीस के एंड पे मिथायोनिन होगा वो भी नहीं हो सकता क्योंकि इसको साइनोजन ब्रोमाइड काटता है, और जिस पीस के एंड पे आर्जिनिन होगा वो भी नहीं हो सकता क्योंकि इसको ट्रिप्सिन काटता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ पिछली तमाम वीडियोस में कि ये जो एंजाइम हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ देम सेपरेटली। अब ये कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम 3 जगहों पे इस्तेमाल करते हैं और हर एक एंजाइम अलग-अलग काम करता है, और फिर उन फ्रेगमेंट्स को ले के फिर हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और उनके सीक्वेंस को देख के हम उसका एंड और स्टार्ट को मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था हमारा एंड के मालूम करने का तरीका। अब स्टार्ट, तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के सेगमेंट्स को सही ऑर्डर में देने के लिए हमें जो चीज़ मालूम होनी चाहिए वो क्या है? स्टार्ट सीक्वेंस। स्टार्ट सीक्वेंस क्या मतलब कि एंड टर्मिनल उसका कौन सा है या अमीनो टर्मिनल कौन सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमीनो टर्मिनल को हम कैसे मालूम करें, क्योंकि जब भी पॉलीपेप्टाइड चेन का कोई भी पीस बनेगा, जैसे अब मैंने जो बनाया था उसके अगर हम 3 पीस बना दें तो हर एक पीस के स्टार्ट पे एन टर्मिनल होगा NH2, इसके स्टार्ट पे भी N आ जाएगा, इसके स्टार्ट पे भी N आ जाएगा। क्योंकि जब पॉलीपेप्टाइड चेन टूटती है तो जो अमीनो एसिड चेन के अंदर होता है जब वो आखिर पे आ जाता है तो अगर वो कार्बोक्सी साइड पे है तो उसके साथ COOH लगेगा, और अगर वो N साइड पे है तो उसके साथ NH2 लगेगा। अब इसके साथ भी NH2 होगा, इसके साथ भी NH2 होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टार्ट वाला है, ये स्टार्ट वाला है या ये स्टार्ट वाला है? क्योंकि स्टार्ट सीक्वेंस वो होता है जिससे पहले आप नहीं काट सकते, जैसे एंड सीक्वेंस वो होता है जिसके एंड के बाद आप नहीं काट सकते। यू कैन नॉट कट हियर, इससे पहले चूँकि जगह नहीं है तो आप कैसे काटेंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि स्टार्ट सीक्वेंस वो होगा जो कि जितने भी फ्रेगमेंट्स आपके पास मुख्तलिफ एंजाइम्स के आए हैं उन सब में वो पीस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो अब ये हमारी और ये क्या होगी? आप इट विल बी द स्टार्ट ऑफ योर पॉलीपेप्टाइड। अब ये वो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके ऊपर हम अब तक तजर्बे कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, क्लीव कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं मुख्तलिफ एंजाइम्स के ज़रिए। तो अब आपको अच्छी तरह अब इल्म हो गया कि एंजाइम इसके ऊपर जो 3 हैं वो कैसे अमल करेंगे। तो हम लेफ़्ट से शुरू करते हैं। तो पहले हम ट्रिप्सिन को ले लेते हैं। ट्रिप्सिन जो है वो इसको यहाँ से काटेगा।
تو ٹرپسن کا جو پیس بنے گا اس میں سسٹین اور آرجینین ہوگا R، اور ادھر NH2 گروپ ہوگا. تو اس میں سسٹین اور آرجینین آئے گا ٹرپسن میں. اب اس کے بعد ہم CB کو لے لیتے ہیں. تو CB سائنوجن برومائڈ جو ہے وہ اس کو یہاں سے کاٹے گا. تو اس کا جو پیس بنے گا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ H2N، تو اس میں C آئے گا، پھر اس کے بعد R آئے گا، اور اس کے بعد پھر M آئے گا، اور COOH، اور دوسرا پیس جو ہے وہ یہ بنے گا. چونکہ ہم سٹارٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ سٹارٹ. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ سسٹین یہاں پہ بھی آیا ہے، جو ابھی ہم نے اس کا ٹرپسن کا دیکھا، اس کے سٹارٹ میں بھی سسٹین آ رہا ہے، اس کے بعد R آ رہا ہے، اس میں سسٹین R اور M آ رہا ہے. اب اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں کائموٹرپسن کو. تو کائموٹرپسن جو پہلا کٹ لگائے گا فار ایگزامپل وہ یہاں سے لگائے گا. تو اس کا جو پیس بنے گا یہ H2N، تو ادھر C آ جائے گا، اس کے بعد R آ جائے گا، اس کے بعد M آ جائے گا، اس کے بعد G آ جائے گا، اور اس کے بعد F آ جائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز کامن آ رہا ہے ان تینوں پالی پیپٹائڈ تینوں انزائمز کی کلیویج پیٹرن میں، تو ہمارے پاس یہ جو سٹارٹ ہے C، یہ سب میں آ رہا ہے سسٹین والا. کیونکہ جب یہ کٹیں گے تو فار ایگزامپل جب پہلا ٹرپسن کاٹے گا، تو جب یہاں سے کاٹے گا تو N اس کے ساتھ بھی لگے گا NH2، اور NH2 ادھر بھی ہے. لیکن اب یہ میٹ جو ہے جب یہ اس کو سائنوجن برومائڈ کاٹے گا، تو سائنوجن برومائڈ کا جو سٹارٹ پیس ہوگا ایک میں سسٹین ہوگا، دوسرے میں اس کا سٹارٹ گلائسین ہوگا. اور اگر اس کو ٹرپٹوفین کاٹے گا، کائموٹرپسن کاٹے گا، تو کائموٹرپسن یہاں سے کاٹے گا تو اس کا ایک پیس یہ بنے گا. یہ سارے ہم ڈائیگرامس پیچھے دیکھ چکے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اس کو دوبارہ بھی دیکھ لیں اگر آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے. تو ٹرپسن کے جو پیس بنیں گے، ایک یہ NH2 والا بنے گا، اس کے سٹارٹ پہ بھی NH2 لگے گا. لیکن اب یہ اسپارٹک ایسڈ جو سٹارٹ میں آ رہا ہے، اب یہ صرف کائموٹرپسن کے کیس میں آ رہا ہے، باقی کے کیسز میں نہیں آ رہا. اس طریقے سے گلائسین جو ہے وہ سائنوجن برومائڈ کے کیس میں سٹارٹ میں ایک میں گلائسین آ رہا ہوگا، ایک میں سسٹین آ رہا ہوگا. اور اسی طریقے سے آرجینین اس کے کیس میں، ٹرپسن کے کیس میں جو ہے وہ میتھائنین ایک پیس میں آ رہا ہوگا سٹارٹ میں، اور دوسرے میں سسٹین. لیکن تینوں کے پیسز کے سٹارٹ میں جو کیا ہوگا، سسٹین والا پیس جو ہے وہ سب میں ہوگا. باقی پیسز جو ہیں وہ ان کے ڈیفرنٹ ہوں گے، ان میں امینو ٹرمینل ہوگا، لیکن وہ کائموٹرپسن کے وہ پیسز ڈیفرنٹ ہوں گے، اور جو سائنوجن برومائڈ کے پیسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے، اور اس کے ٹرپسن کے جو پیسز ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. لیکن یہ ایک پیس جو ہے وہ سب میں کامن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو سٹارٹ پیس ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے. اب یہ تو چونکہ پالی پیپٹائڈ چین ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے، ہم نے خود بنائی ہے، اور آپ کے سامنے یہ سارا پروسیس ہوتا رہا ہے. یو نو دا سٹارٹ. تو ہم اس کا سیکوینس معلوم کرنے کے لیے یہ ایگزامپل نہیں لیں گے، دوسری ایگزامپل لیں گے. تو اب یہ آپ کے سامنے ایک آگے سچویشن، تو امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سٹارٹ سیکوینس کو ہم کیسے معلوم کرتے ہیں. تو وہ فریگمنٹ جو کہ جتنے بھی آپ انزائمز استعمال کر رہے ہیں، 2 استعمال کر رہے ہیں، 3 استعمال کر رہے ہیں، ہمارے اس ایگزامپل میں ہم 3 استعمال کر رہے ہیں. 2 انزائمز ہیں اور تیسرا انزائم تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی پروٹین کو کلیو کر سکتا ہے، CB سائنوجن برومائڈ. تو ان تینوں کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیس سب میں کامن آ رہا ہے اس میں سسٹین سٹارٹ میں ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ سسٹین سے پہلے کوئی بھی نہیں کاٹ رہا، تو سسٹین جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا سٹارٹ ہوگا. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہسٹیڈین والا پیس ہے تمام امینو ایسڈز میں، وہ کیا ہے، دیٹ از دی اینڈ آف دا پالی پیپٹائڈ. تو ہمیں اینڈ کا پتہ چل گیا، سٹارٹ کا پتہ چل گیا. اب اس کے بعد ہم جو اس کے بیچ والے پیسز ہیں ان کو معلوم کریں گے، اور یہ پالی پیپٹائڈ چین جو ہے اس کا سیکوینس ہمیں کیا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا. تو یہ آپ کے سامنے ایک یوٹیوب کا لنک ہے، ایک ویڈیو ہے جس میں یہ فلوریڈا یونیورسٹی کی ایک ٹیچر ہے مارگن، بہت ہی اچھی ویڈیو ہے. اور اس میں جو انہوں نے اگزامپل لی ہے اسی کو ہم اگلی ویڈیوز میں فالو کریں گے، اور پروٹین کا جو سیکوینس ہے وہ معلوم کریں گے. اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، ہے تو انگلش میں ظاہر ہے، لیکن اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ. ہو سکتا ہے جو اب تک میری ویڈیوز ہوں ان سے یہ ویڈیو بلکہ کہیں کیا بہت ہی اچھی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس میں اس لیڈی نے بڑی تفصیل سے تمام جو اب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں
یہ سب کچھ اس نے بتایا ہے کہ اسٹارٹ کو ہم کیسے معلوم کریں گے، اینڈ کو ہم کیسے معلوم کریں گے، یہ تمام انزائمز جو ہیں اور سائنوجن برومائڈ اس نے بھی یہی 3 یہ لیے ہیں، اور اس کا سیکوینس اس نے بتایا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کا اسٹارٹ کیسے معلوم کریں گے، اینڈ کیسے معلوم کریں گے، اور پھر بیچ والے ڈفرینٹ فریگمنٹس جو ہیں وہ ہم معلوم کریں گے۔ تو اسی ایگزامپل کو لے کے ہم اگلی ویڈیوز میں ایک پروٹین کا کیونکہ یہ سیکوینس چونکہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہمارے سامنے بنا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر ہمیں زیادہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ یو نو اٹ آلریڈی۔ تو اسی کو پھر ہم اسی ویڈیو کے جو انہوں نے بنایا ہے اسی پالی پیپٹائڈ چین کی ایگزامپل لے کے ہم خود بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ جتنے بھی گرافکس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے اپنے بنے ہوئے ہیں، تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے میں نے بنائے ہیں۔ اینی وے، تو نیکسٹ ویڈیو میں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اسٹارٹ ہم کیسے معلوم کرتے ہیں اور اینڈ کیسے معلوم کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے بیچ والے پیسز، چونکہ ہماری یہ پالی پیپٹائڈ چین بہت شارٹ ہے اور اس کو معلوم کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور آپ کے پاس سیکوینس بھی پہلے سے معلوم ہے، تو بعد میں وہ لطف نہیں رہتا اور وہ آپ کو اتنی زیادہ اپیل نہیں کرے گی۔ مزہ اس وقت آئے گا جب ہمارے پاس ایک ان نون سیکوینس ہو جو کہ آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہو کہ اس میں کیا ہے، تو اسی کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں، واچ اٹ، اور وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔